بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ثنا اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھیں۔ حق کا متلاشی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ صرف دو صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصہ پر غالب ہوگا۔ دوسری صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند پایہ ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن ثنا مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھا۔ ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے۔ اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں اور آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجئے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے اور آپ کے حوالے کر دیے۔ آپ نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ آپ کے کندھے سے اتر گئی اور ساتھ نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے اور پھر ایسا انداز بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ عمر فاروق آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے۔ وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے، فوراً بولے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرأت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتے ہو، یہ میں کیا سن رہا ہوں اور کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم ایسے واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ کے چہرے پر بددستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلا طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، عمر جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اسے 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثنا نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب سابق تبسم کی نہ ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے اپنے ساتھ بیت المال لے گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب عادت 20 ضائع کھجوریں دیں اور پوچھا، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن ثنا ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، الحبر یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، جی ہاں، الجبر۔ اب عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، عمر، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ میں دیکھ لی تھیں۔ 2 صفات دیکھنی باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہے۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہ بر ہو گئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔